العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق اللہ العظیم. محترم خواتین و حضرات، سورۃ النساء شروع ہوا ہے الحمدللہ. سورۃ النساء یہ مدنیہ ہے، یہ مدنی یا مطلب مدنی منورہ میں جو ہے نازل ہوا. اس میں 24 رکوع ہیں اور 176 آیتیں ہیں. نساء وجہ تسمیہ مطلب نساء جو نام رکھا گیا ہے وہ کیوں رکھے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. عربی میں عورتوں کو نساء کہتے ہیں. نساء کے معنی عورت، نساء کے معنی جی خاص طور پر خواتین سماعت فرمائیے. اس کے اندر کثیر جو بیان کیا گیا ہے وہ خواتین کے تعلق سے ہے. نساء معنی عورت کو کہتے ہیں. اس صورت میں باکثرت و احکام بیان کیا گیا جن کے تعلق عورتوں کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو سورۃ النساء کہتے ہیں. بڑی اہم صورت، یہ صورت بڑی اہم اور بڑی صلاحیت پر مشتمل ہے. مطلب بہت سی چیزیں اس میں جو ہے کھل کے بیان کیا گیا ہے، خاص طور پر سارے اور گھریلو زندگی کے بارے میں، ازواج تعلق کے تعلق سے اور ازواج زندگی کے تعلق سے، شوہر اور میاں کے تعلق مطلب ہسبینڈ وائف کے تعلق سے اور زندگی اصول بچوں کے تعلق سے، ہر چیز کے بارے میں جو ہے واضح طور پر اور کس سے جو ہے رشتہ رکھنا ہے، کس سے رشتہ نہیں رکھنا ہے، کون محرم ہے کون غیر محرم ہے، اس کے تعلق سے واضح جو ہے خاص طور پر اللہ کھل کے احکام بیان فرمایا ہے اس میں. تو محترم حضرات کرام جو ہے بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو ہے اس میں دوسری بات یہ بھی بتایا گیا کہ وراثت کے تعلق سے پہلے میں بتاتا ہوں خاص طور پر خواتین کے تعلق سے. محترم حضرات کرام خواتین کا اسلام میں بہت بڑا رول رہا ہے شروع سے. آپ کو عرض کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کچھ بیان کرتے تھے، جب بھی مطلب اتنا پیاری حدیث ہے پڑھے تو جو ہے دل مطلب خوش ہو جاتا اور الحمدللہ ایسا دکھتا کہ حضور بیان کر رہے ہیں. ویسا الغرض وہ کبھی بھی حدیث پڑھنے کا موقع ملتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیان کرتے تو صحابہ کے تعلق سے مرد حضرات کے تعلق سے تو حضور کے ازواج آ کے کہنے لگے اور بہت سے حضرت ام سلمہ اور بی بی عائشہ اور بہت سے صحابی آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہر چیز مردوں کے بارے میں ہے، عورتوں کا کچھ حکم نہیں ہے، عورتوں کا کچھ حکم نہیں ہے، بہت کم ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے تمہارا بہت بڑا مقام ہے. یاد رکھیے خواتین سے مخاطب ہوں، بہت بڑا مقام ہے تمہارا. اسلام میں اتنا بڑا مقام ہے، اللہ نے تم کو جو ہے بہت ایک اعلیٰ مقام پہ رکھا ہے، اعلیٰ مقام پہ رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عورت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بڑا مقام پہ رکھا ہے. اور عرض کرتے ہیں مفہوم بتا رہا ہوں کہ عورت جو ہے عورت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک الگ سانچے میں ڈھال کے بنایا اس کو. انسان کی تخلیق آدم علیہ السلام کی تخلیق تو الگ ہوئی، مگر عورت کی جو تخلیق ہوئی اب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک الگ ہی انداز سے بنایا. اور عرض کروں میں کہ محترم حضرات کرام اب یہاں پر آپ کو بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے آ کر ایک ایک احکام خواتین سیکھتی تھی، مسئلے مسائل سیکھتی تھی. اور اسی طرح جو ہے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے درج کرا تھا، وہاں پر بھی جو ہے بی بی عائشہ کے پاس جو ہے بہت بڑی عالمہ تھیں. آپ کے پاس بھی ماشاءاللہ سے جو ہے کثیر خواتین آ کر جو ہے سارے مسئلے مسائل سیکھتی ہیں. ہر چیز کا احکام ہے بھائی، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے. وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ پارے 14 میں اس کا تذکرہ ہے. وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کا ذکر ہے قرآن میں. ہم جو ہے ہم غور فکر نہیں کرتے. تو الغرض محترم کرام میں عرض کر رہا ہوں کہ خواتین کے جو ہے ایسا معاملہ ہے چاہے تو وہ گھر کو اپنے جنت بنا سکتی جی، چاہے تو اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے. خاص طور پر پرنٹ میڈیا کے ذریعے میں بیان دینا چاہ رہا ہوں، خواتین بھی موجود ہیں کہ اپنے گھر کو جنت بنا سکتی، چاہے تو دوزخ بنا سکتی. اپنے بچے کو چاہے جو ہے اس کو اعلیٰ مقام پہ پہنچا سکتی.
یہ خواتین کا مقام، یہ مقام و مرتبہ ہے۔ عورت چاہے تو جو ہے دنیا بدل سکتی، کتابوں میں لکھا ہوا ہے عورت چاہے بہت کچھ کر سکتی۔ محترمات کرام دیکھ لیجیے آپ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت، اسی طرح جو ہے زین العابدین کربلا کا میدان ہے، جی کربلا کا میدان ہے، کربلا میں سب شہید ہو چکے، امام حسین علیہ السلام کے اولاد شہید ہو گئے، سب ایک ہی بچے ہوئے زین العابدین۔ اس وقت بی بی زینب جو ہے آواز سے اور جرت سے کہنے لگی اے بدبختو، یہ ایک ہی ہمارے آل رسول ہے اور ایک ہی شخص بچا ہوا وہ بھی بیمار ہے، کیسا مار سکتے؟ بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ عورت چاہے۔ اسی طرح دیکھ لیجئے آپ کہ پوری دنیا میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، خاص طور پر جو ہے ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور خواتین بھی الحمدللہ رب العالمین کہیے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا۔ جی آپ کو ایک ایسے سانچے میں بتایا نام ہے کعبہ ہے، کعبے کے اوپر غلاف ہے، کعبے کے اوپر غلاف ہے، ہر گھر کے اوپر غلاف رکھتے، میں گھر بنا لیتا ہوں غلاف ڈالا، دیوانہ ہو گیا بولتے جی آپ گھر بنا کے اس کے اوپر غلاف ڈال لی۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ غلاف ہے، کعبے کے اوپر ہے، قرآن کے اوپر غلاف ہے نہیں ہے، تو اللہ نے خواتین کو پردے کا احکام دیا۔ کتنا احکام ہے بتائیے آپ کہ آج جو میں پرنٹ میڈیا کے ذریعے بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو عقل نہیں ہے، جو بدبخت ہے، جو اسلام کے مخالف ہے، کہتے ہیں کہ عورت کو جو ہے اسلام میں جو ہے زبردستی رکھا گیا ہے، اسلام میں جو ہے قید کر رکھا گیا ہے اسلام میں۔ بابا اسلام نے جو عورت کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے، چاہے پوری دنیا کے جتنے مذاہب ہے کوئی نہیں دیا۔ چیلنج ہے یہ میرا، یہ چیلنج، یہ پرنٹ میڈیا کے ذریعے میرا چیلنج ہے، اسلام نے جو عورت کو جو مقام و مرتبہ دیا شاید اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہیں دیا۔ ارے میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے، عورت کا کیا مقام تھا جی؟ عورت جب پیدا ہوتی، بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو دفن کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے، بچی کو عیب سمجھتے تھے، اس کو غلام سمجھتے تھے، خادمہ سمجھتے تھے اس کو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو فرمایا کہ لوگوں سنو، جس گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی اللہ کا سلام آتا ہے اس گھر میں، ہائے ہائے ہائے، اللہ کا سلام آتا ہے اس گھر میں۔ اور عرض کرتے ہیں جس گھر میں اللہ سبحانہ وتعالی بیٹی عطا فرمایا اس گھر میں رحمت کے فرشتے آ کے جو دعائیں کرتے ہیں۔ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورت کا مقام دیے۔ تم بتاتے ہو جو ہے آج پرنٹ میڈیا کے ذریعے آج نیوز چینلوں میں بیٹھ کے تم بتاتے ہیں کہ عورت کو قید کر کے رکھیں، شرم آنا چاہیے، شرم آنا چاہیے۔ ارے ہم سے سیکھو، ہم بتاتے ہیں آپ کو اسلام کیا ہے، ہمارے اسکالر سے سیکھو، ہمارے عالموں سے سیکھو۔ آپ بیٹھ کر جو ہے نیوز چینلوں پہ بیٹھ کر جو ہے عورت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ عورت کو پردے کا احکام نہیں ہے، عورت کو قید کر کے رکھے۔ ارے ہماری خواتین ہے، ہماری خواتین کو ہم کیسا بھی رکھتے، آپ کی جرت نہیں ہے کہ آپ اسلام کے بارے میں بیٹھے ہوئے، وہ ملایاں بیٹھے ہوئے رہتے، ذلیل ملایاں جو بیٹھ کر جو ہے 5000 کے بکے ہوئے ملایاں بیٹھے ہوئے رہتے، بیٹھ کے جو ہے ڈیبیٹ کرنے والے، شرم کو اس کو نہ الف کا بھالا آتا نہ اس کو کچھ بولنے آتا۔ بتائیے آپ ہمارے خواتین کا کیا مقام و مرتبہ ہے، ہمارے کو معلوم ہے، ان کو معلوم ہے۔ تو الغرض محترم حاضرین کرام، یہ ہو رہا میرے بھائی، یہ ہو رہا، بتائیے آپ یہ کرناٹک میں جو ہے کیسا الحمدللہ وہ مسکان کو اللہ سلامت رکھے، وہ ایک اللہ اکبر کی صدا دی تو جو ہے پوری دنیا میں وہ صدا عام ہو گئی، وہ عجم میں عام ہو گئی، وہ اللہ اکبر کی صدا، جو مسکان اللہ اکبر کی جو نعرے لگائی تھی وہ بدبخت وہ جاہلوں کے پیچھے۔ بتائیے آپ کہ برقع پہن کے نہیں جانا، برقع کو جو ہے بائیکاٹ کرے تھے۔ الحمدللہ ہمارے خواتین بہت بہترین ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ بتائیے آپ کیسے معاملہ ہو گیا؟ تو یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ اسلام نے جو خواتین کو بھائی اگر کیسا بتائیے آپ کہ آج بھی کئی ایسے مذاہب ہیں اگر شوہر انتقال ہو گیا تو اس کی بیوی کو ساتھ ہی جلا دیتے، ساتھ ہی مار دیتے، سنسار کر دیتے، اور انہیں نہ نکاح کر سکتی ہیں، انہیں کچھ نہیں کر سکتی۔ ہمارے مذہب میں یہ ہے اگر شوہر ہو گیا 4 مہینے کے بعد تم نکاح کر لو، یہ ہے ہمارا، یہ اسلام ہے ہمارا، یہ اسلام ہے۔ آپ سکھا رہے ہیں کہ جو اسلام میں یہ نہیں ہے اس کو، اور وہ جو ہے بیٹھ کے جو ہے اس کو کچھ آتا نہیں، انہیں کہہ رہا ہے اسلام کے بارے میں کہہ رہا۔ اسلام کے بارے میں پہلے سوچ کے سمجھ کے الفاظ ادا کرو، اسلام کیا ہے، اسلام میرے یا نبی کا اسلام ہے۔ آپ کو کوئی جرت نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے ڈیبیٹ کر رہے ہیں نیوز چینلوں پہ، اور وہ پورا دنیا میں جا رہا ہے، پھر لوگ پریشان ہو جا رہے ہیں، اور آج کل کے نوجوان نسل اور بچیاں آج وہ پریشان ہو جا رہے ہیں۔ یہ کیا، یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے، یہ بدبختوں کو میں اس کے لیے آپ کو کیا بولا، یہ یوٹیوب سے اسلام مت سیکھو، یہ جو ہے یہ گوگل عالموں سے اسلام مت سیکھو، اسلام بیٹھ کے سیکھو، اسلام یہ جو سیکھ رہے نا یہ اسلام ہے۔ ایسے اور بہت کہیں بھی ایسا موقع ملا آپ کو جا کے وہاں سیکھو اسلام۔ تو محترم حضرات کرام یہ خواتین کا مقام و مرتبہ ہے۔ بتائیے آپ
سنسار کر دیتے. آج بھی ہمارے پاس الحمدللہ بڑا مقام و مرتبہ رکھا گیا ہے خواتین کا, بڑا مقام و مرتبہ. اللہ یہ اس میں جو آیتیں ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما, ربا 4 نکاح ہیں. اگر نکاح کی اجازت ہے نا, تو نبی کریم کیا فرمائے, 4 نکاح کی اجازت ہے تو نکاح کر رہا دوسرا, تو سب سے پہلے ترجیح دے بیوہ کو. حضور کر کے بتا دیے آئیڈیل, اس لیے کیا فرمایا اللہ, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, آئیڈیل ہے. حضور بتائے کہ لوگوں نکاح کرنا ہے دوسرا, اگر استطاعت ہے, اللہ نے تم کو جو ہے 2 نکاح کرنے کی استطاعت دیا ہے تو نکاح کریں, تو سب سے پہلے ترجیح تم بیوہ کو دیو. یہ بھی یہ کام ہے ربا. بتائیے آپ. تو اللہ محترم عزیز کرام, بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ کثیر چیزیں یہاں پر خواتین کے تعلق سے آئی ہوئی ہے. خواتین کا بڑا وہ مقام و مرتبہ ہے اسلام میں. آج جو میرے کو صد افسوس سے, بہت ہی دلی تکلیف سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے آج اسلام کے مخالف, اسلام کے پرنٹ میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, اور جو ہے باہر کے کلچرز میں جو ہے اسلام کو ایک الگ ہی انداز سے پیش کیا جا رہا ہے, الگ ہی انداز سے. میرے بھائی, اسلام بہت پیارا مذہب ہے. یہ میرے نبی کا جو ہے, یہ میرے نبی کا مذہب ہے, یہ میرے نبی کا دین ہے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے زندگی قربان کر کے دین ہمارے سامنے پیش کرے. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایسے فلانا یہ ہے, فلانا یہ ہے. تو الغرض محترم عزیز کرام, بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ عرض کروں, میں ایک واقعہ, ایک عالم دین کا بیان سننے کا موقع مل رہا تھا. انہوں امریکہ میں بیان کریں, کہاں ہے امریکہ میں. تو ایک عورت جو مسلمان ہے, وہ وہاں کا کلچر الگ ہے نا, وہاں ایک عورت اٹھ کے کہنے لگی کہ اسلام میں عورت کو پردے کا حکم کیوں, وہ آزاد نہیں رہ سکتی, ان لوگوں کا جو کلچر ہے آزاد نہیں رہ سکتی. تو وہ مولانا خاموش بیٹھ گئے, اور ایک کرسچن جو مسلمان ہوئی تھی وہ اٹھ کے کہنے لگی کہ عالم صاحب اگر مجھے آپ اجازت دیجیے تو میں آپ چند بات بتا کر میں جو رخصت ہو جاتی ہوں. اس کو مائک دی, پورا ویڈیو یوٹیوب پہ ہے. کیا عرض, وہ جو ہے وہ بہت بڑے عالم دین ہے. تو الغرض جو ہے وہ عالم دین جو ہے ان کو مائک دی, تو وہ کرسچن کہنے لگی, وہ مسلمان ہو گئی تھی, میرا اسلام قبول کرنے کا جو ذریعہ ہوا ہے وہ ذریعہ جو ہے پردہ ہے. کیا ہے؟ پردہ ہے. اس میں خواتین کو دیکھی ہوں کہ جو یہاں میں مغربی کلچر میں ہوں یا لنڈن میں ہوں, تو یہاں کے کلچر دیکھے ہوئے کہ خواتین کو ایک تعصب کی نگاہ سے, خواتین کو جو ہے صرف استعمال کے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. جب میں مذہب اسلام کو ریسرچ کری ہوں, اور میرے ساتھ ایک خاتون رہتی تھی جو ہمیشہ جو ہے دین کے بارے میں سوچتی تھی, دین کی فکر کرتی تھی, میں اس کے تمام چیزوں کو دیکھ کے مد نظر رکھتے ہوئے جب اسلام کے اوپر ریسرچ کری, خواتین کے اوپر جب میں ریسرچ کری, تو اسلام نے جو خواتین کا مقام و مرتبہ رکھا, چاہے ہمارے مذہب میں بھی نہیں ہے, کرسچینٹی میں بھی نہیں ہے, نہ یہودیزم میں ہے, نہ سکھ میں, کس میں بھی ہے, اسلام میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو آخری نبی ہے, جو مقام و مرتبہ خواتین کا دیے, چاہے کوئی نبی نے دیا. تو محترم کرام, یہ آپ بتائیے کہ خواتین کا اللہ آپ جو ہے شکر ادا کریے. جب بی بی فاطمہ آپ کے ساتھ جائیں گی, ہائے ہائے کیا منظر ہوگا جی. جب بی بی فاطمہ جب جائیں گی تو فرشتے عرض کریں گے, ندا دیں گے, نگاہیں نیچے رکھو, خاتون جنت جا رہی ہے, آپ ان کے پیچھے جائیں گے جنت میں انشاءاللہ. بولیے انشاءاللہ جائیں گے نا, ضرور خواتین, ہم بھی جائیں گے جب جنت میں, کہ جو ہے امام حسن اور حسین کے ساتھ کیا منظر رہے گا یہ. اور اللہ اس وقت بھی کہیں گے فرشتے, اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو, بی بی خاتون نہیں جنت جا رہی ہیں, ان کے پیچھے ان کے کنیزیں, ان کے خادمہ, ان کے خواتین, سب ایک میلہ, پورا ایک مجموعہ جائیں گا جنت میں. محترم کرام, یہ وہ مقام مرتبہ ہے خواتین کا. اس کے بعد جو ہے وراثت کے تعلق سے ہے, انشاءاللہ جو ہے مختصر انداز میں میں نیکسٹ نشست میں انشاءاللہ بتاؤں گا. اللہ کی بارک میں دعا ہے مولا باری تعالیٰ ہم کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا باری تعالیٰ جو اسلام کے خلاف سوشل میڈیا کے ذریعے جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں, جو مخالفین ہیں, اللہ مولا باری تعالیٰ یا اللہ ان کو ہدایت دے, مولا باری تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرما دے. یا اللہ ایک اسلام جو ہمارا پیارا مذہب ہے, اللہ اس کے تعلق سے, قرآن کے تعلق سے, نبی کے تعلق سے, اللہ الگ الگ انداز سے جو اسلام پیش کرے جا رہے ہیں, اللہ ہم جو ہے ہمارے عالم دین جو ہم انداز سے پیش کر رہے ہیں, اللہ وہ جو بے عالم ہے, اللہ مولا باری تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین.